خالد حمید اور پیش ہے ہفتہ وار پروگرام انتخاب۔ جی ہاں، پچھلے ہفتے اس پروگرام میں ہم نے آپ کے لیے فیض صاحب کا کلام پیش کیا تھا اور دوسرے شعراء کا کلام بھی اس میں شامل تھا، اور اس کے بعد 14 اگست کے موقع پر ہم نے احمد ندیم قاسمی اور فیض صاحب کی دعائیہ نظمیں پیش کی تھیں، تو آپ سب نے بہت پسند کیا ہے اس سلسلے کو۔ تو ابھی آزادی کے دن اور آزادی کے یہ لمحات جو یاد ہے وہ منائی جا رہی ہے، تقریبات ہو رہی ہیں، اور ہم نے سوچا کہ ابھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، وطن اور وطن سے محبت۔ ہم زیادہ تر جو حساس لوگ ہوتے ہیں وطن سے بہت عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اور وطن پر آنے والی کوئی مشکل ہماری اپنی مشکل ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ آج میں نے جس شاعر کا انتخاب کیا ہے وہ بھی ایک انتہائی وطن پرست شاعر ہیں۔ وہ بڑے عہدوں پر فائز رہے، کمشنر کے عہدے پر فائز رہے، لیکن انہوں نے کسی بھی طور کوئی ایسی بات نہیں کی، کوئی ایسے لمحے ان کے اوپر نہیں آئے کہ انہوں نے وطن سے محبت کو فراموش کیا ہو۔ ان کی بہت سی مشہور غزلیں ہیں۔ آج کل ایک غزل ان کی بہت مشہور ہو رہی ہے، ان کے شعر پڑھے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا پر ان کا چرچا ہے۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ جی ہاں، میں مرتضی برلاس کی بات کر رہا ہوں۔ بزرگ شاعر ہیں، بہت معروف شاعر ہیں، مقبول شاعر ہیں، اور ابھی 14 اگست کو انہیں حکومت پاکستان نے ستارہ امتیاز سے نوازا ہے، تو ہم برلاس صاحب کو اس کی مبارکباد دیتے ہوئے ان کے کلام کو آپ کے لیے پیش کریں گے۔ میرے سامنے احمد ندیم قاسمی صاحب کا پورا ایک مضمون ہے برلاس صاحب کے بارے میں۔ انہوں نے پہلا شعر لکھا ہے، مرتضی برلاس کا ایک شعر ہے کہ ہم ہیں فنکار مقابر کے مورخ تو نہیں، ہم کو ہوتا ہے جو محسوس وہ کیوں کر نہ کہیں۔ تو یہ ان کا ایک شعر جس سے انہوں نے آغاز کیا ہے، اور آگے چل کر وہ لکھتے ہیں، مرتضی برلاس نے براہ راست اظہار کے باوجود غزل کو تغزل سے آراستہ کرنے کا یہ فن اقبال سے سیکھا ہے، اور اس نے اس طرح کے نشتر شعر کہے ہیں۔ لوریاں دی ہیں کسی قرب کی خواہش نے مجھے، کچھ جوانی کے بھی دن گزرے ہیں بچپن کی طرح۔ لوریاں دی ہیں کسی قرب کی خواہش نے مجھے، کچھ جوانی کے بھی دن گزرے ہیں بچپن کی طرح۔ پھر وہ کہتے ہیں، کرب کی ایک مشترک تحریر ہر چہرے پہ تھی، اجنبی لوگوں سے پل بھر میں شناسائی ہوئی۔ میں تو کہتا ہوں کہ تم ابر کرم ہو، لیکن کاش صحرا میرے الفاظ کی تائید کرے۔ احباب میرے اس طرح مجھ پر ہے طعنہ زن، جیسے خلوص نام ہی نادانیوں کا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کرب کے رشتے سے سوچے آج کا انسان تو پھر اجنبی چہروں سے بھی وابستگی محسوس ہو۔ آنکھیں ہیں سرخ، ہونٹ سیاہ، رنگ زرد ہے،
ہر شخص جیسے میرے قبیلے کا فرد ہے۔ قاسمی صاحب لکھتے ہیں کہ برلاس نے اردو غزل کے افق وسیع سے وسیع تر کر دیے ہیں، اور وہ اس پائے کے اشعار کہنے پر قادر ہوئے ہیں۔ پھر جادہ پر پیچ پہ لغزیدہ خرامی، ٹھوکر جو ابھی کھائی تھی وہ یاد نہیں کیا؟ کیا بھر گئے وہ زخم ہزیمت جو لگے تھے، ہنسنے کے جواز اب کے بہت غور طلب ہیں۔ مجرم ہو بارسوخ تو قانون کچھ نہیں، کس نے یہ نقش کر دیا میزان عدل پر؟ مرتضیٰ برلاس کی اس نہایت ہی کٹیلی اور نہایت ہی ضروری تنقید کے ہدف بہت سے ہیں۔ وہ سیاست بھی اس کا ہدف ہے جو تجربے سے سبق سیکھنے کی عادی ہی نہیں ہے۔ پھر اسی راہ پر ہم نکل آئے ہیں، لٹ گئے تھے جہاں قافلے دوستو۔ اور پھر وہ رہنما جو کسی بھی مرحلے پر حالات کے تقاضوں کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہیں، ایک نوح نہیں جو ہمیں کشتی پہ بٹھا لے، ورنہ کسی طوفان کے آثار تو سب ہیں۔ برلاس کا ایک اور ہدف ارباب وطن کی بے حسی ہے۔ ہم جو آئینہ دکھائیں تو دکھائیں کس کو؟ بدنما اپنے ہی چہرے نظر آئیں کس کو؟ اور پھر آزادی کے بعد بھی آزادی کو کئی پہلوؤں سے پابند کر دینے کا رویہ بھی برلاس کی سچی اور مؤثر تنقید کا نشانہ ہے۔ اڑنے کے لیے کر دیا سمتوں کا تعین، زنجیر کٹی پھر بھی ہم آزاد نہیں کیا؟ پاکستان کی وحدت کو پارا پارا کرنے کی خواہش مند عناصر کو بھی وہ للکارتے ہیں، کبھی غیرت دلاتے ہیں، کبھی تاریخ کا آئینہ دکھاتے ہیں۔ جس شاخ پہ بیٹھے ہوں اسی شاخ کو کاٹیں، ہم لوگ ہی خود اپنی تباہی کا سبب ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں، رہ جائے اکائی میری قائم تو غنیمت، رہ جائے اکائی میری قائم تو غنیمت، ساعت یہ قیامت کی ہے ٹل جائے تو اچھا۔ اور یہ قاسمی صاحب نے بہت لمبا مضمون لکھا ہے جو وقت کی کمی کے باعث میں پڑھ نہیں سکتا ہوں، لیکن کچھ اور چیزیں ہیں جو برلاس صاحب کی ہم آپ کے لیے پیش کر سکتے ہیں۔ اور وطن کے حوالے سے اور آزادی کے حوالے سے انہوں نے اپنے برادر مرحوم مصطفیٰ راہی کی زمین میں ایک کلام کہا ہے، بیاد خون شہیداں بنام آزادی، خدا کے واسطے کچھ طرح میں آزادی، جو اپنے ذاتی مفادات میں ہیں مستغرق، سمجھ سکیں گے کہاں وہ مقام آزادی۔ خدا کا حکم و دستور ضابطۂ سنت، ہمیں تو چاہیے ایسا نظام آزادی، ہر ایک سر ہو نگوں سجدہ تشکر سے، کچھ اس قرینے سے ہو اہتمام آزادی، ہر ایک گھر میں مسرت کا جشن برپا ہو، ہر ایک کوچے میں پہنچے پیام آزادی، ہر ایک خردہ کلاں کو یہ دن مبارک ہو، ہر ایک پیر و جواں کو سلام آزادی۔ اور پھر وہ اپنے تخلص کا استعمال کرتے ہوئے، جو انہوں نے بہت کم استعمال کیا ہے، برلاس صاحب لکھتے ہیں، ہے ادھر پھر
وہی شب خوں کا ارادہ برلاس، اور ادھر مشغلہ بربت و بادہ برلاس۔ پہلی بھی ایسی ہی شب تھی کہ قیامت ٹوٹی، پھر وہی رت، وہی منزل، وہی جادہ برلاس۔ کیا اثر اس پہ ہو اعجاز مسیحائی کا، جس کا جینے کا نہ ہو اپنا ارادہ برلاس۔ جس کو قربان کریں شاہ بچانے کے لیے، ہم ہیں شطرنج کی بازی کے پیادہ برلاس۔ ایسی بستی کو زمین چاٹ لیا کرتی ہے، ظلم بڑھ جائے جہاں حد سے زیادہ برلاس۔ اپنے ملبوس دریدہ کو چھپانے کے لیے پہنے پھرتے ہو تصنع کا لبادہ برلاس۔ تنگ دل تنگ نظر لاکھوں ہوں دنیا والے، تم رکھو دامن دل اپنا کشادہ برلاس۔ اس سے وابستہ رکھیں ساری امیدیں تم نے، جس سے ایفا نہ ہوا کوئی بھی وعدہ برلاس۔ اور آخر میں وہ معروف غزل جو آج کل بہت ہی مشہور ہو رہی ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں، اس کو لکھ رہے ہیں۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کہیں تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ وہ دن گئے جب ہر ایک ستم کو، وہ دن گئے جب ہر ایک ستم کو ادائے محبوب کہہ کے چپ تھے۔ اٹھی جو اب کوئی اینٹ ہم پر، تو اس کا پتھر جواب ہوگا۔ سحر کی خوشیاں منانے والوں، سحر کے تیور بتا رہے ہیں۔ ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا۔ سکوت صحرا میں بسنے والوں، ذرا رتوں کا مزاج سمجھو۔ جو آج کا دن سکون سے گزرا، تو کل کا موسم خراب ہوگا۔ نہیں کہ یہ صرف شاعری ہے، غزل میں تاریخ بے حسی ہے۔ جو آج شعروں میں کہہ دیا ہے، یہ کل شریک نصاب ہوگا۔ تو جناب، یہ کلیات مرتضیٰ برلاس سے میں نے کچھ کلام منتخب کیا اور آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور قاسمی صاحب کا دیباچہ بھی آپ کے لیے پیش کیا۔ آئندہ بھی ہم اسی طرح کی بہت سی چیزیں آپ کے لیے پیش کرتے رہیں گے۔ برلاس صاحب کا کلام اور بھی آئندہ بھی پیش کریں گے۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ نشست پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ہمارے پاس اور بھی بہت سے شاعر ہیں، بہت سے کلام ہیں جو آپ کے لیے پیش کریں گے۔ تو مرتضیٰ برلاس صاحب کو ایک دفعہ پھر ستارہ امتیاز ملنے کی مبارکباد کے ساتھ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔